پورے پلاننگ کے ساتھ ہمارا پورے تھنک ٹینک ہے، ون نیشن ون ویژن، ایک قوم ایک نظریہ، اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس پوری پلاننگ ہے، اور اب الحمدللہ پاکستان مرکزی. دیکھیے ہمارے پاس یہاں سپورٹ کے لیے کافی بڑی بڑی ہستیاں آئیں جن کو شاید پاکستان لیول پہ یہ پولیٹیشنز بھی ہمارے پاس آئے کہ آپ ہمیں اس حلقے میں سپورٹ کریں. اس کی بیسک وجہ جہاں سے ڈاکٹر صاحب این اے کی فائٹ کر رہے ہیں ان تینوں حلقوں میں ہمارے کافی تعداد میں ہمارے جو ہے سپورٹرز ہیں، ہمارے لوگ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو سپورٹ کرنے کی بیسک صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہ کوئٹہ کے لیے ابھی سے نہیں 30 سال سے سرو کر رہے ہیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ظاہر ہمارا مقصد بھی ایسا ہے. ہماری پارٹی میں کوئی آپ کو چلا ہوا کارتوس نہیں ملے گا، ہماری پارٹی میں کوئی ایکس ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ملے گا، ہماری پارٹی میں ایسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے جن کا دامن صاف نہ ہو. تو ہم نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ڈاکٹر صاحب کی حمایت کا اعلان کیا. اس کے علاوہ ان حلقوں میں ہماری پارٹی کی ہمیشہ پالیسی ہے وہ ایک عام طبقے کے دبے ہوئے غریب افراد کے لیے ہمیشہ ہم نے ہماری پالیسیز، آپ سارے میڈیا ہمارے ساتھ رہے ہیں، سارے ہمارے میڈیا کے کولیگز ہمارے ساتھ رہے ہیں. آپ سستے سبزی بازار سے لے کر، آپ فری دسترخوان سے لے کر، آپ جو ہمارا سحری اور افطاری لوگوں کے سفید پوش گھروں میں جا کر ہم دستک دے کر ہم ان کی سحری اور افطاری پہنچاتے تھے کہ ان کے ہمسایوں کو بھی نہیں پتہ چلے کہ وہ اس مہنگائی کے دور میں جو ہے سحری اور افطاری کے لیے پریشان ہے. آپ ہمارے عیدی پیکج سے لے کر جو غریب لوگوں کی عید ہوتی تو اس سے پہلے ہم جا کر ان کے گھروں میں ہمارا سروے ٹیم وہ جا کر ہم پہنچاتے تھے کہ ان کی عید سے بہتر گزر سکے. آپ کا قربانی گوشت لے کر ہم نے الحمدللہ اس بار کوئٹہ میں ہم نے ٹاسک دیا اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں کافی اس میں کامیاب کیا کہ ہماری نظر میں ایسا کوئی گرم سے نہیں بچا جس کو ہم نے قربانی کا گوشت نہیں پہنچایا ہو. یا اس کے علاوہ گرم بستروں کی صورت میں لے لے، یا گرم کپڑوں کی صورت میں لے لے، یا بیواؤں کی مدد کی صورت میں لے لے، یا ہمارے جو یہ ٹیکنیکل چھوٹے چھوٹے ہم سینٹر سلائی کڑھائی کا اس میں ان بچیوں کو سکھا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا روزگار پیدا کر سکے. وہ تمام تر ہمارے پروجیکٹس، وہ تمام تر ہمارا کام سارا میڈیا کے سے ڈکا چھپا نہیں، کافی دوست ہمارے ساتھ اس پورے اس میں تھے. تو ہمارا تمام مقصد جو ہے عام آدمی کے لیے تھا. تو ڈاکٹر صاحب کو بھی سپورٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی تمام تر پالیسی عام بلوچستان کے عوام کے لیے، اگر ہم ایک جماعت ہو کر، اگر ہم ایک پارٹی ہو کر اتنا کچھ کر سکتے ہیں، اگر ہمارے لوگوں کو موقع ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ ہم بہتر کر سکتے ہیں. بجائے کہ ہمارے لوگوں کو جاگنا ہوگا، ہمارے لوگوں کو آگے آنا ہوگا، خدا را یہ برادری کے نام پہ، خدا را یہ قوموں کے نام پہ، قوم پرستی کے نام پہ، مذہب پرستی کے نام پہ، یہ وہ ٹرک کے پیچھے بتی ہے جس میں آپ نے اپنی زندگی گزار دی. آیا آپ کی حالت بدلی؟ آیا آپ کے لوگوں کی حالت بدلی؟ آج آپ چلے جائیں جس حلقے سے میں فائٹ کر رہا ہوں، آپ چلے جائیں، آپ مجھے کوئی اچھا سا اسٹیڈیم دکھا دیں. ڈاکٹر صاحب جس حلقے سے فائٹ کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں اس حلقے میں کیا ہمارے بچوں کا پارکوں کا حق نہیں ہے، ہمارے بچوں کی اسٹیڈیم کا حق نہیں ہے، ہمارے بچوں کو لائبریریز کا حق نہیں ہے. آج بلوچستان کا 100% برڈن جو ہے ایجوکیشن کا پرائیویٹ اداروں اٹھائے. آیا اگر آپ کا بھی یہ جو ان کا تعلیمی بجٹ ہے اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو کوئی 8-10 ہزار روپے پر بچے کے اوپر سرکار خرچ کر رہا ہے، اور ہمارے پرائیویٹ تعلیمی ادارے 2,000 روپے میں اس سے 100 گنا بہتر تعلیم اس کو دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس وقت ہمارے لوگ یہاں پہ پانی جو ہے خرید کے پی رہے ہیں، ہمارے لوگ بل جو ہے بیچارے کا 500 کا نہیں آتا، اس کے ہاتھ میں 20,000 کا بل تما دیا جاتا ہے، گیس ہے نہیں، لوگ سردی میں ذلیل و خوار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر ہمارے عوامی نمائندے یہ جو ہماری آواز بن کر ابھی آ کر، ابھی میں اپنے لوگوں کے اوپر حیران ہوں، مجھے اپنے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. یہ 5 سال غائب غائب غائب، ابھی آپ کو روڈ پہ دیکھ کر بھی اتر رہے ہیں، آپ کی خوشی میں بھی آ رہے ہیں، آپ کی غمی میں بھی آ رہے ہیں، اور یہ اتنے تیز ترار ہے کہ آپ کس طرح احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ ہی میں سے اور آپ کا حصہ ہے. لیکن لوگوں کو ابھی جاگنا ہوگا، خدا را لوگوں کو جاگنا ہوگا. جب تک آپ کو آپ کے رائٹس کا نہیں پتہ ہوگا، آپ اس کے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گے. آپ نے اپنے ضمیر کا فیصلہ دیکھنا ہے کہ کون میرے شہر کے لیے بہتری کر سکتا ہے، میں ووٹ اپنے اس کے لیے کاسٹ کروں. اگر آپ اسی نظریے یا اسی فرسودہ نظام پہ چلیں گے، میں سمجھتا ہوں پھر آپ کا جو مجھے نہیں لگتا کہ 100 سال میں بھی شہر کی حالت بدلے یا یہ شہر بہتری کی طرف جائے. تو خدا را آپ لوگ بھی اپنے ہوش کے ناخون لیں. ابھی ڈاکٹر صاحب دیکھیں قابل بندہ ہے، اس نے آلریڈی اس انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا خدمات ہے، اور خدا را ہم نے انہی چیزوں کو بغیر لالچ کے، بغیر کسی مقصد، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب کو ایسی پالیسی لے آئے جس میں عام بندے کو، آج بلوچستان میں سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے. آج لوگ جو انٹرنیٹ کے اوپر لاکھوں روپے دن میں کما رہے ہیں، اور ہمارے بلوچستان کے لوگ آپ چلے جائیں سریاب، خروٹ آباد، پشتون آباد، ہمارے بچوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہے. تو یہ چیزوں کا ہمیں احساس کرنا ہوگا، ان لوگوں کو ووٹ نہیں دینا ہوگا. ابھی آپ ہمارے اسمبلی میں، آپ یقین کریں ہمارے ایک ورکشاپ تھا، ہم اسمبلی میں گئے، جو اسمبلی کے لوگوں کی حالت دیکھی. میرے اور آپ کے لیے یہ جو عجوبے نئی بات نہیں ہے، یہ کارٹونز میرے اور آپ کے لیے نئی بات نہیں ہے، لیکن جو باہر سے اینکر اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے یقین کرے ادھر ہی کہا، کہتا ہے میر صاحب
ہم پہلے بولتے تھے اسلام آباد آپ کا ذمہ دار، آپ لوگ اپنے ذمہ دار خود ہیں جب آپ کے نمائندے ایسے ہیں. ایسے ہی ہے. تو خدا را اب آپ نے فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. 8 فروری جو آپ کی تقدیر کے فیصلے کا دن ہے، اور آپ نے ایک باشعور لوگوں کو چن کے اپنا مستقبل بہتر بنانے کا آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں یہی راستہ ہے. بڑی مہربانی. ہم اپنی پارٹی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے NA 263 کے امیدوار ڈاکٹر شکیل الرحمان صاحب، ہم ان کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں. ہم اور ہمارے ورکر ان کے لیے NA 263 میں جتنا بھی انشاءاللہ سپورٹ ممکن ہوگا انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پہ ہم ان کے لیے انشاءاللہ ان کو سپورٹ کریں گے. میں سب سے پہلے تو آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صدر جناب میر بنگلزئی صاحب کا بہت مشکور ہوں، جناب طاہر حبیب صاحب کا، اور جتنے بھی آپ کی پارٹی کے جو شورا ہے، جو ممبران ہیں، ان کا، کہ انہوں نے آج مجھے یہاں آپ کے جو ہے نا مرکزی دفتر میں ہمیں عزت بخشی اور ہمیں بھرپور سپورٹ کا یقین دہانی کرائی. یقیناً ہماری ملاقاتیں پہلے یہاں ہوتی رہیں، میں آیا، ملاقات ہوئی. اصل اس کی وجہ کیا ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں، جو ہماری ملاقات ہوئی اور جو وہ کرتے ہیں اس وقت الیکشن کے حوالے سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اتحاد جو ہے بڑے غیر فطری قسم کے اتحاد ہیں جو ہو رہے ہیں. وہ جو کل کو مختلف تھے، مختلف سمتوں میں تھے، آج اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا کاف جس کو کہتے ہیں، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ، یہ جو ایک نظریاتی طور پہ ایک فطری اتحاد ہے، یہ بالکل بنتا ہے. اور دوسرا اس کے علاوہ جتنا کام جہاں میں نے دیکھا اس وقت ایجوکیشن میں ہے، ہیلتھ میں ہے، باقی سوشل سیکٹرز میں ہے، یہ بہت زیادہ کام اس وقت کر رہے ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ والے اور پورے پاکستان میں، اور ان کی بڑی خدمات ہیں جس کو آپ بالکل کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہم بھی یہاں بلوچستان کے حوالے سے 28-29 سال سے اس ایجوکیشن سیکٹر میں ہیں، اور ایجوکیشن میں صرف ایجوکیشن نہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، سوشل سیکٹر میں ہمارا پورا جس کو ہم الحمد فیملی کہتے ہیں، اور اس میں پورے بلوچستان خصوصاً کوئٹہ سے ہزاروں کی تعداد میں یہاں ممبرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور الحمدللہ جو ہمیں اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج ہمارا جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد ہے، یہ ایک فطری اتحاد ہے، یہ ایک نظریاتی اتحاد ہے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ ہماری سوچ آگے بلوچستان میں خصوصاً کوئٹہ شہر میں کام کرنے کے حوالے سے بالکل انشاءاللہ مل کر بہتر کام کریں گے. یہ الیکشن ایک رستہ ہے، منزل تو نہیں ہے. انشاءاللہ آگے اس بلوچستان کو خصوصاً کوئٹہ کو بہتر انداز میں آگے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کو بنانے کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ آگے بھی شانہ بشانہ مل کر چلیں گے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ابھی اس سے پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا، جہاں بھی وہ بات ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اکثر یہ ہے کہ جی ہم یہاں آئیں گے تو ہم روڈ بنا دیں گے، گیس ہے، بجلی ہے، پانی ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ایک بنیادی حق ہے اور جو ریاست نے دینی ہے. یہ اگر ہم کہیں کہ جی ہم نے آپ کو یہ حق دینا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا ہی حق ہم آپ کو جھوٹ کہہ کے دے رہے ہیں کہ نہیں جی یہ سب کچھ ہے. یہ بنیادی حق ہے عوام کا، جو ریاست نے اس کو دینی ہے. اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو یہ تو ضرور مل رہا ہے. ہم ذرا اس سے ایک قدم آگے کی بات کرتے ہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جب آئے تو ہم کوئٹہ میں ایک تو ایجوکیشنل اور ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کا انقلاب لے کر آئیں گے. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ آتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کام آلریڈی کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے آج جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، جن کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو رہا ہے اور جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، یہ بھی یہ سارا کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صرف دعوے نہیں ہے کہ ہم کل یہ کریں گے، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملے گا، جب ہم انشاءاللہ اپنے اس سسٹم میں آئیں گے اور اس میں، تو ہم بہتر انداز میں اس کو لے کر چلیں گے، اور کوئٹہ شہر انشاءاللہ اس کی تقدیر بدلے گی. ہم یہاں IT پارک بنائیں گے، ہم یہاں ٹیکنالوجی ہب بنائیں گے، ہم یہاں ایسے تعلیمی ادارے بنائیں گے، ایسے سینٹرز قائم کریں گے کہ یہاں سے جو نوجوان ہیں، جو اس وقت اکثر جو سب سے بڑا اس وقت ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہے روزگار کا. کیوں کہ اس روزگار نہ ہونے کی وجہ سے، اس بے روزگاری کی وجہ سے پھر نوجوان جو ہے وہ یقیناً بہت سارے طرف جو اس کی اٹینشنز ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں یا ایسی قوتیں ہیں جن کو وہ استعمال میں لاتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں جابز کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں میرا جو حلقہ ہے اس وقت 263،
یہ تقریباً کچھ 4.25 لاکھ کے لگ بھگ یہاں ووٹرز ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ جی ہم آپ کو جاب دیں گے اور جیسے یہ نعرے اور وعدے یہ کیے جاتے ہیں، تو یہ ہمیشہ سے آپ دیکھیں یہ جھوٹ ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ 4.25 لوگوں کو سرکار کی جاب یا وہ کیسے دیں گے، یہ ناممکن ہے. لیکن کیا ہے، ہمارے پاس اس کا ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ اس کا ہمارے پاس سولوشن ہے، حل ہے. وہ کیا ہے کہ جہاں تک جابز کی بات ہے، جو جابز کے نعرے لگاتے ہیں اور اس کے بعد جاب جب آتے ہیں حکومت میں، تو پھر یہ سب کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ وہ جابز اپنے حلقے سے، اپنے سرکل سے، چاچے مامے بھتیجے تائے بھانجے، اس سے آگے نہیں نکلتی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جابز تو اتنی کریٹ نہیں ہو سکتی کسی بھی اسٹیٹ کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے. لیکن کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو اتنا ہم انشاءاللہ ٹیکنیکلی اتنا سٹرونگ کر دیں گے ان کی ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، ان کی آئی ٹی ایجوکیشن میں، کہ کل کو وہ جاب مانگیں گے نہیں، وہ جاب کریٹ کریں گے. اور ان کے ساتھ ایسی کمپنیاں انشاءاللہ رجسٹرڈ ہوں گی. اور کوئٹہ جو ہے دیکھیں، یہ جیو پولیٹیکلی، جیوگرافیکلی یہ بہت بہترین ایک لوکیشن پہ موجود ہے. ہمارے ساتھ افغانستان ہے، ایران ہے، سی پیک آر ہے، اور یہ سارے، یہ وہی بات ہے کہ سمندر کے کنارے بیٹھ کے ہم پیاسے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم ان چیزوں ان اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کریں گے اور اس کو ہم بہتر انداز میں پلاننگ کے ساتھ لے کر آئیں گے. اور یہاں سے ہم اپنے ملک کی مثال لے لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جیسے گجرانوالا شہر ہے، ہمارے ملک میں فیصل آباد ہے، ہمارے ملک میں سیالکوٹ ہے. وہاں دیکھیں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز بنی ہوئی ہیں گھروں کے اندر، کہیں پنکھے بن رہے ہیں، کہیں مشینیں بن رہی ہیں، کہیں سپورٹس کا سامان ہے، کہیں میڈیکل کا سامان ہے، اور یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئٹہ کے اندر بہت ہی اگر کم ہوا تو ہم اس لیول پہ لے کر چلیں گے. لیکن ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں ہم باقاعدہ آئی ٹی ٹریننگز، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور دوسرا یہ جو ٹیکنالوجی ہب بنائیں، اور یہاں کے نوجوانوں کو اس لیول پہ ٹریننگ دیں کہ یہاں وہ کمپنی رجسٹرڈ کریں. اور آپ کو پتہ ہے 2050 میں 2050 میں دنیا ڈیجیٹلائز ہونے جا رہی ہے. اس میں یہ جتنی بھی باؤنڈریز ہیں یہ نہیں رہیں گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو، اپنے آنے والے نوجوانوں کو، اپنے کل کے پاکستان کو ہم اس ڈیجیٹل دنیا کے لیے تیار کریں. ایسا نہ ہو، میں اکثر یہ کہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور کل کو جیسا ہوتا ہے کہ دنیا تو کامیابی سے آگے ترقی کر جائے اور ہمارے نوجوان، پھر لوگ مشینوں پہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوان ان مشینوں پہ کپڑا مار رہے ہوں یا ان مشینوں کی حفاظت کر رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پراپر اس کو انشاءاللہ اس ایجوکیشن پہ لے کر آئیں گے. اور جو سی پیک کے حوالے سے ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم اس طرح کی میری جو ہے طاہر حبیب صاحب سے بات ہوئی، ماشاءاللہ بڑا میں نے دیکھا، جو نظر بھی آتا ہے، جو ویژن ہے، جس طریقے سے خواتین کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے یہ ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، ہم بھی اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ میں نے کہا ہمارا انتہائی ایک فطری اتحاد ہے، اور ہم اس پہ ایک ہی ہم پوائنٹ کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. کیا کہ ہم اپنے آنے والی جنریشن ہے انشاءاللہ اس کو بہتر روزگار دیں گے. اور دوسرا، یہ جو کوئٹہ شہر ہے یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، اس کو ہم انٹرنیشنل سٹی کا معیار دیں گے. اور وقت تو لگے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہم کل کو آئیں گے تو اس کے بعد ایک دم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ جائیں گی. لیکن انشاءاللہ کہیں سے ابتدا کی جاتی ہے، تو ہم اس کو اس ابتدا کے ساتھ لیں گے، ہم اس نظریے کے ساتھ آئیں گے کہ ہم اس کو اس کی بنیاد دے دیں گے جس کی ڈائریکشن انشاءاللہ بہتر ہوگی، جس کا قبلہ درست ہوگا. اور شخصیت تک کی جہاں کی بات ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم شخصیتوں کے پیچھے پھرتے ہیں، شخصیات مر جاتی ہیں، لیکن نظریات کے ساتھ جو چلتے ہیں وہ قومیں ہمیشہ کامیابی اور ترقی حاصل کرتی ہیں. اور ہمارے یہاں میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جہاں محنت اور محبت ہوگی وہاں کامیابی ضرور ملے گی. تو ہم اسی کے ساتھ انشاءاللہ اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اور اپنے آنے والی جنریشن کے لیے پورے پلاننگ کے ساتھ، ہمارا پورا ایک تھنک ٹینک ہے، ون نیشن ون ویژن، ایک قوم ایک نظریہ، اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس پوری پلاننگ ہے. اور اب الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم مل کے صرف اس الیکشن تک نہیں، ہم آگے انشاءاللہ اس کوئٹہ کی، اس بلوچستان کی، اور یقیناً پاکستان کی تقدیر بدلیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. تو اسی سلسلے میں آج وہ تھا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے وقت دیا اور یہ